اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خامدوں کی خطرناک ترین غلطی جو بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اگر بیوی کی جان پیاری ہے تو ایسی غلطی مت کریں۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ خدا را یہ غلطی نہ کرنا۔ یہ خطرناک ترین غلطی ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی شخص کے ناحق قتل ہونے سے زیادہ ہلکا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ محترم قرار دیا ہے کے لیے کہ وہ خطرناک ترین غلطی کون سی ہے اور اس کا آپ کی بیوی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے جان لیوا ثابت کیسی ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور براہ کرم اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کسی کی جان بچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور اس کا اجر آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ جان اپنی ہو یا پرائی، اسلام کو دونوں کی حفاظت مطلوب ہے، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جو اپنے لیے خطرے اور ہلاکت کا باعث ہو اس سے باز رہنے کا حکم ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ دوسروں کی ناحق جان لینے کو بھی اسلام نے نہ صرف کبیرہ گناہ قرار دیا ہے بلکہ ایسا کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں بھی متعین فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے محض اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خامد نے اپنی بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ خامد تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتی ہے اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خامن تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر تو جائے تو نے بیٹھنا نہیں، لہٰذا اب کسی اور کو سٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خامند کے گھر رہتے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خامدوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے
کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتی ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا آؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خامند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خامند نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے، تاہم بعض علماء حدیث اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کیا آپ کے علم میں کچھ دوسری ایسی دلیلیں ہیں جن میں طلاق کے ناپسندیدہ ہونے کا ذکر ہو؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طلاق اسلامی ممنوع ہے، محض وقت ضرورت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح حدیث مروی ہے کہ ابلیس اپنا عرش سمندر میں نصب کرتا ہے، پھر اپنے کرندے پھیلاتا ہے۔ سب سے مقرب کرندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلائے۔ پھر وہ کرندہ ابلیس کے روبرو آ کر کہتا ہے کہ میں اسے بہکاتا رہا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ ابلیس اسے اپنے قریب بلاتا ہے اور فٹے محبت سے گلے لگا لیتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی ایک شیطانی اور ناپسندیدہ فعل ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اللہ کی حدود سے کھیل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی، پھر تجھ سے رجعت کر لی، پھر تجھے طلاق دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں حکم دو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی پاک ہو جائے۔ پھر ابن عمر اگر چاہے تو جماعت سے پہلے اسے طلاق دے دے اور اگر چاہے تو روکے رکھے۔ یہی عورتوں کی عزت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔